اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم روزوں کے دوران چوتھے اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کی تلاوتوں کا محور و مرکز ہے خدا کے رحم اور معافی میں حقیقی خوشی، جبکہ آج کا موضوع ہے مصرف بیٹا واپس کیوں اور کیسے لوٹا۔ مقدس لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح تمثیلوں کے ذریعے سے زیادہ ہم کلام ہوتا رہا، اور آج بھی جس تمثیل کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، اس میں ایک بہت ہی خاص اور اہم تمثیل ہے۔ یہ تمثیل مصرف بیٹے کی تمثیل ہے۔ اس تمثیل کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے مصرف بیٹے کی تمثیل کہا جاتا ہے، یا رحیم باپ کی تمثیل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یا اسے انگلش میں یہ بھی کہتے ہیں دا پیرابل آف دا رننگ فادر، کہ باپ دوڑتے ہوئے رحم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم تھوڑا سا تمثیل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمثیل کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تمثیل یونانی کے لفظ پیرابولے سے نکلا ہے۔ پیرابولے کا مطلب ہے کمپیریزن کرنا یا پھر اینالوجی ہونا، کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں تو یہ لفظ پیرابولے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے پیرا، جس کا مطلب ہے beside، اور دوسرا لفظ ہے بیلن، جس کا مطلب ہے ٹو تھرو beside اور ٹو کمپیئر۔ اگر اردو میں دیکھیں تو اردو میں پیرابل کے لیے لفظ تمثیل یا حکایت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تمثیل کا مطلب ہے ایک ایسی سمبولک سٹوری جس میں نصیحت آموز سبق پایا جاتا ہے۔ حکایت کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کہانی جس میں گہرا روحانی ایمانی سبق پایا جاتا ہے۔ اس لیے پیرابل جو ہے، تمثیل جو ہے، ایک ایسی کہانی ہے جو کہ انسانوں کی روزمرہ زندگی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور جس میں ایمانی، روحانی اور اخلاقی سبق پایا جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کی، فقیوں فریسیوں کے ساتھ ہم کلام ہوا، تو اس نے تمثیلوں کا استعمال کیا تاکہ اس تمثیل کے ذریعے سے، اس کہانی کے ذریعے سے اس پیغام کو جو خداوند یسوع مسیح دینا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اس لیے آج ہم غور کریں کہ روزوں کے دوران چوتھے اتوار میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس اتوار کو لیتارے سنڈے کہا جاتا ہے۔ لیتارے سنڈے جو ہے، اس کا مطلب ہے خوشی کا اتوار، یا پھر سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوش ہو جاؤ۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روزوں کا موسم محض غم، توبہ اور تبدیلی کا وقت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ امید اور خدا کے رحم کی خوشی کو حاصل کرنے کا بھی موقع ہے۔ اس لیے اس دن کی تلاوتیں جو ہیں، خاص طور پر خدا کی غیر مشروط محبت، اس کی معافی، زندگی اور ہمیشہ کی خوشی کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دیتی ہیں۔ روزوں کا یہ پاک موسم خاص طور پر توبہ، تبدیلی اور قربانی کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کلیسیا نے اس دن میں لیتارے سنڈے کو ایڈ کر کے، شامل کر کے اس بات سے باور کروانا چاہا ہے کہ مومنین کے لیے عید قیامت المسیح قریب آ رہی ہے اور وہ اس کی خوشیوں کی جھلک کو دیکھ سکیں۔ عزیزو، لیتارے سنڈے کی اہمیت کو ہم 3 نکات سے جان سکتے ہیں۔ اس کے 3 اہم نکات کیا ہیں؟ امید اور خوشی کا پیغام، روحانی سکون اور حوصلہ افزائی کا پیغام، اندھیروں میں روشنی کی امید، یہ ہمیں لیتارے سنڈے سکھاتا ہے۔ اور آج جب ہم پہلی تلاوت پر سوچ و بچار کرتے ہیں تو پہلی تلاوت میں خداوند خدا بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو کے کہتے ہیں کہ آج میں نے تم پر سے مصر کی رسوائی کو دور کر دیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد بیابان میں جاتے ہیں اور 40 برس کے بعد وہ وعدے کی سرزمین میں جاتے ہیں، اور وعدے کی سرزمین میں جانے کے بعد وہ وہاں پر خدا کی ساری نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، وہاں کی زمین کے پہلے پھل کو کھاتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے خدا جو ہے ان کو خوشی اور شادمانی عطا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی،
انہوں نے اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتے ہوئے خدا کی طرف رجوع کیا اور خدا پر ایمان لے کے آئے، اور خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور اس کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس قوم کو اس سرزمین میں لے کے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے آج یہ خوشی اور شادمانی کا دن ہے، کیونکہ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ اور یہ تلاوت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے قریب آتے ہیں تو وہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے، ہمیں خوشی اور شادمانی بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آج کا زبور جو ہے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ زبور 33 میں بیان کیا گیا ہے کہ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی بھلائی کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں اس پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا سے دور جاتا ہے، خدا اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ ہمیں یہ روزہ کا موسم دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ، اپنے پورے روح کے ساتھ خدا کے نزدیک آئیں اور خدا کی محبت کا تجربہ کر سکیں۔ اور آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول دوسرے خط کرنتھیوں کے نام میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق بن چکا ہے۔ یعنی کہ جب ہم مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں، جب ہم اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ مسیح میں ملاپ کر لیتے ہیں اور پھر ہم پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئے انسان بن جاتے ہیں، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، ایمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اس لیے یہ تلاوت ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم بھی خدا کے سفیر بنیں اور دوسروں کے ساتھ صلح، محبت، رحم اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ عزیزو، آج جب ہم انجیل اقتباس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے مصرف بیٹے کی تمثیل کا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 15 باب میں خاص طور پر یہ جو تمثیل ہے، یہ مقدس لوکا کی انجیل کا دل مانا جاتا ہے، سینٹر آف اٹریکشن ہے یہ۔ اس لیے اس تمثیل میں جو سنہری الفاظ ہیں باب کے وہ یہ ہیں کہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا مگر اب زندہ ہو گیا ہے، وہ کھو گیا تھا اب مل گیا ہے۔ عزیزو، مصرف بیٹے کی تمثیل سب سے مشہور اور معنی خیز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خدا کی رحمت، توبہ اور نجات اور خوشی کے پیغام کو واضح کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ ثقافتی، تاریخی اور علم الہیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ تمثیل ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آتی ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ نمبر 1 ہے ثقافتی طور پر۔ یسوع کا یہ پیغام ایک یہودی سماج میں دیا گیا جہاں پر خاندانی عزت، وراثت اور بڑے بیٹے کی برتری کو بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ اس وقت وراثت کی تقسیم کو لے کے باپ اگر چاہتا تو اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو، اپنی وراثت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بیٹا اپنی جائیداد باپ کے زندہ ہوتے ہوئے مانگتا تو یہ انتہائی بے ادبی کا عمل سمجھا جاتا تھا۔ یہ گویا یہ کہنے کے برابر تھا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، مجھے میرا حصہ دے دو۔ یہودی معاشرت میں یہ بہت ہی بڑا مسئلہ تھا کہ بیٹے اپنا حصہ لے کے خاندان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور بعد میں پھر وہ واپس بھی آنا چاہتے تھے۔ اس لیے مصرف بیٹے نے بھی کیا کیا کہ اپنی جائیداد کا حصہ اپنے باپ سے مانگنا شروع کر دیا کہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دے۔ تو بیٹا جو ہے گمراہ ہونے کے بعد اپنا پیسہ جو ہے غیر یہودی علاقے میں برباد کرتا ہے، جہاں پر لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور بدعنوانی میں شامل ہوتے ہیں، وہ اپنا پیسہ وہاں عیش و عشرت میں اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے پاس جب پیسہ ختم ہو گیا، ملک میں کال پڑ گیا تو وہ بھوکا مرنے لگا۔ تو یہودی عقیدے کے مطابق اسے ایک ایسی جگہ پر کام کرنے کا موقع ملا جو کہ سوروں کو پالنے کی جگہ تھی۔ سوروں کے ساتھ رہنا، ان کا کھانا کھانا، یہ اس کے حصے میں آیا بعد میں، جو اس کے لیے انتہائی ذلت کی نشانی تھی۔ اس لیے عزیزو، تاریخی پس منظر پر جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو تاریخی لحاظ سے یہ تمثیل جو ہے خاص طور پر شریعت کے عالموں کو سنائی گئی، فقیوں اور فریسیوں کو سنائی گئی کہ جو اس سے پہلے گناہ گار ہیں ان کا رویہ کیا تھا۔ عزیزو،
تاریخی سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ تمثیل یسوع نے فریسیوں اور شریعت کے عالموں کو سنائی، جو اس سے پہلے گناہ گاروں کے ساتھ یسوع کے بیٹھنے پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ تو گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ اور فریسیوں کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ گناہ گاروں کو خدا کی رحمت، خدا کے پیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے یہ تمثیل دے کر انہیں یہ سکھایا کہ خدا ہر کھوئے ہوئے انسان کو واپس لانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے بڑے بیٹے کا جو کردار تھا، اس کا جو رویہ تھا، وہ فقیوں فریسیوں والا تھا کہ وہ اپنے آپ کو راست کار بیان کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کا بیٹا واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے تیری تابعداری کی ہے، میں نے تیرے حکموں کو مانا ہے، اور تیرے علم کے بغیر تجھے بتائے بنا میں نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ مطلب کہ وہ اپنے آپ کو راست کار بیان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر باپ کا رویہ مختلف ہے اور بڑے بیٹے کا رویہ مختلف ہے۔ باپ رحم دکھاتا ہے، محبت اور شفقت دکھاتا ہے، اور دوسری طرف بیٹا جو ہے وہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو راست باز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے دل سے ہر قسم کے غصے کو، ہر قسم کے غرور کو، تکبر کو نکال کے اپنے عزیزوں کو خوشی اور شادمانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں علم الہیات کے نظریے سے، یہ تمثیل 3 مرکزی کردار اپنے اندر پنہا رکھتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا کردار کیا ہے کہ مصرف بیٹا، توبہ کرنے والا انسان، جب وہ پہلے گناہ میں مگن رہتا ہے اور اپنی خودی پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب مشکلات آتی ہیں، اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے واپس لوٹتا ہے۔ دوسرا اس میں کردار ہے مہربان باپ کا، جو خدا باپ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ باپ بیٹے سے دور رہ کے بھی اس کو یاد کرتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اسے وہ خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کے لیے بڑی ضیافت کرتا ہے۔ یہ باپ کی خدا کی محبت اور شفقت کی علامت ہے۔ بڑا بیٹا، جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح اس کا رویہ رہا کہ جو اپنے آپ کو نیک، وفادار اور راست باز ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر محبت اور رحم کی کمی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ عزیزو، آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مصرف بیٹے کا اپنے باپ سے دولت کا حصہ مانگنا کیا یہ گناہ تھا؟ اس پر ہم سوچ و بچار کرتے ہیں کہ چھوٹا بیٹا اپنے والد سے وراثت کا جب حصہ مانگتا ہے تو وہ جا کر دور دراز کے ملک میں اسے صرف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، دولت کو عیش و عشرت میں اسے اڑا دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم تاریخی پس منظر دیکھیں گے اور ثقافتی پس منظر دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قانونی اعتبار سے بیٹے کا باپ سے وراثت مانگنا یہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ والد اگر چاہتا تو وہ اپنے جیتے جی اپنی دولت کو تقسیم کر سکتا تھا، بانٹ سکتا تھا۔ لیکن یہ عمل نہایت ہی خود غرضانہ، بے ادبی اور نافرمانی پر مبنی تھا کہ اس نے اپنے دل میں بغاوت کی اپنے باپ کے ساتھ اور اپنی دولت کا حصہ مانگنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس کا یہ عمل جو تھا خود غرضانہ، بے ادبی کا اور اپنی جائیداد کو اپنے باپ کے جیتے جی مانگنا، یہ اس کے لیے گناہ کا سبب بنا۔ اس لیے علم الہیات کے نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بیٹے کی نیت میں جو خود غرضی آئی، نافرمانی آئی اور بے ادبی آئی، یہ اس کے لیے گناہ کا سبب بننے لگی۔ اس لیے بیٹے کا وراثت قانونی طور پر لینا یہ گناہ نہیں تھا۔ گناہ یہ تھا کہ اس نے عیاشی میں اور گناہ آلودہ زندگی میں اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو ضائع کر دیا، یہ اس کے لیے گناہ تھا۔ اور بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ عقل مند اپنے مال کو سنبھالتا ہے لیکن بے وقوف اسے اڑاتا ہے۔ بیٹے نے آزادی کا غلط استعمال کیا، عیش و عشرت میں زندگی بسر کی، اس لیے اس کے لیے یہ ذلت کا نشان ہوا، رسوائی کا نشان ہوا، اور پھر وہ آخرکار پچھتانے پر مجبور ہوا۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی برکت کا غلط استعمال کرنا، اس سے دوری اور نافرمانی ہی حقیقی اور اصل گناہ ہے۔ اس لیے گناہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گناہ کیا ہے؟ اگر ہم گناہ کا مطلب عبرانی میں، یونانی میں، لاطینی میں اور اردو میں دیکھیں تو اس کے مختلف مطلب نکلتے ہیں۔
عبرانی میں اگر ہم غور کریں تو عبرانی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہیت، HET، ہیت۔ ہیت کا مطلب ہے کہ ہدف سے ہٹ جانا یا سیدھے راستے سے ہٹ جانا یا ٹارگٹ کو مس کر دینا، اور یہ لفظ کمان سے نکلے ہوئے چلائے ہوئے تیر سے لی گئی ہے کہ جب انسان کا نشانہ چوک جاتا ہے، ٹارگٹ کو انسان مس کر دیتا ہے، تو یہ اس معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایوون۔ ایوون کا مطلب ہے بدعنوانی۔ تیسرا لفظ جو گناہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پیشہ، یعنی کہ بغاوت کرنا، باپ کے خلاف بغاوت کرنا، بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا یا حکومت کے خلاف بغاوت کرنا۔ اگر ہم دیکھیں تو خلاصہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ عبرانی زبان میں گناہ محض غلطی نہیں بلکہ خدا کے قائم کردہ راستے سے ہٹ جانا ہے، ٹارگٹ کو مس کر دینا ہے، بدعنوانی اختیار کرنا ہے اور بغاوت کرنا ہے اپنے باپ یا اپنے بادشاہ کے خلاف، یہ گناہ گنا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو ہماریتا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو اس کا شارٹ لفظ ہے وہ ہے ہیت، جو پہلے عبرانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا بھی سیم ہی مطلب ہے کہ ہدف سے ہٹ جانا یا ٹارگٹ کو مس کر دینا، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد یونانی میں جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اینومیا۔ اینومیا کا مطلب ہے کہ بے قانونی ہو جانا، قانون کو فالو نہ کرنا، شریعت کی پاسداری نہ کرنا اور سرکشی کرنا یا خود مختاری کا اعلان کر دینا۔ لہٰذا یونانی زبان میں گناہ کے معیار سے چوک جانے، قانون توڑنے اور خود مختاری میں زندگی گزارنے کو ظاہر کرتا ہے۔ لاطینی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پیکاتم۔ پیکاتم کا مطلب ہے کہ غلطی یا جرم۔ دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کلپا، قصوروار ہونا، یعنی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ قصوروار اور مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور خلاصے پہ طور پہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لاطینی میں گناہ کا تصور قانونی جرم گنا جاتا ہے، شرمندگی اور سزا کے نتیجے میں زیادہ زور اس پر دیا جاتا ہے۔ اردو میں اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو اردو میں گناہ کا مطلب نافرمانی، برائی، خدا سے دوری اور اس کی سزا کا سامنا کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ توبہ اور معافی اور امید بھی شامل ہے۔ لہٰذا ان چار زبانوں میں اگر ہم غور کریں، عبرانی، لاطینی، یونانی اور اردو میں گناہ کے تصور کو ملا کے چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ گناہ نشان سے چوکنے کے مترادف ہے، ہم خدا کے معیار کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے گناہ قانون شکنی اور نافرمانی ہے، یہ خدا کے حکم کے خلاف بغاوت ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ گناہ انسان کے کردار کو بگاڑتا ہے، یہ روحانی بدعنوانی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ گناہ سزا اور موت لاتا ہے، لیکن خدا کی رحمت نجات کا دروازہ ہم سب کے لیے کھولتی ہے۔ اس لیے نجات یسوع مسیح میں ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور عادل ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے کے لیے اور حقیقی زندگی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ اب ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ مصرف بیٹا باپ کے پاس واپس کیوں اور کیسے آیا۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شرنک بیک۔ اس کا مطلب ہے واپس آنا۔ اب واپس آنا اس سینس میں نہیں ہے کہ فزیکلی واپس لوٹ جانا، اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانا، ڈر کے پیچھے ہٹ جانا۔ تو عمومی اس کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو کسی خوف، پریشانی یا غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا، کسی چیلنج یا مشکل کا سامنا کرنے سے ڈر جانا اور پیچھے ہٹ جانا۔ اگر ہم غور کریں تو بائبل مقدس میں اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان میں کمزور پڑ جانا اور خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے شرنک بیک کر جانا، کہ انسان جو ہے گناہ کی حالت میں ہے اور گناہ کی حالت سے وہ پھر سے خدا پر ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، لیکن سامنے والا جب اس کو یہ باتیں سناتا ہے کہ یہ انسان پھر سے واپس آ رہا ہے، جیسے پنجابی 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 7 ਚੁਵੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਾਜਮ ਚੱਲੀ،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان شرمندگی فیل کرتا ہے کہ اب یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، اب یہ میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہیں گے، تو وہ شرمندگی فیل کرتا ہے، وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتا ہے، تو وہ شرنک بیک کر جاتا ہے۔ تو شرنک بیک کرنا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان میں کمزور پڑ کے واپس گناہ کی حالت میں لوٹ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شرنک بیک۔ اگر ہم دیکھیں تو عبرانیوں کے نام خط میں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ میرا راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ پیچھے ہٹے تو میری جان اس سے خوش نہ ہوگی۔ تو خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا سے محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس سے ہمیں خدا کی محبت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم غور کریں کہ اس کا مترادف لفظ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہے شرنک بیک، پیچھے ہٹنا، لیکن اس کا مترادف اپوزٹ ہم کیا لے سکتے ہیں جو اس کا پازیٹیو معنی بیان کرتا ہے کہ اسٹیپ فارورڈ، آگے بڑھنا، یا موو فارورڈ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آگے بڑھنا، اسٹینڈ فرم رہنا، پرزیویئر رہنا اور ثابت قدم رہنا اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے گناہ کی حالت میں آ بھی جائے تو وہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کے ہم خدا کے پیچھے چلنے کا ارادہ کریں، خدا کے پاس واپس آئیں اور اس کی محبت کا تجربہ کریں۔ عبرانی میں ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے واپس آنے کے لیے وہ ہے شب۔ شب یہ مختلف سینس میں استعمال کیا گیا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ واپس آنا یعنی کہ ایک موومنٹ ہے کہ انسان واپس آتا ہے فزیکل طور پر۔ پرانے ڈرامے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر فزیکلی جب کوئی انسان کسی مقام پر واپس جاتا ہے یا کسی انسان کے پاس واپس جاتا ہے، اس لیے یہ ٹرم جو ہے یہ ریسٹوریشن کے معنی میں بھی لی گئی ہے، یہ ریٹرن کے معنوں میں بھی لی گئی ہے کہ کوئی انسان جو ہے پریویس اسٹیٹ سے نکل کے نئی اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے، زندگی کی ایک گناہگار حالت سے نکل کے ایک پاکیزگی کی حالت کی طرف جاتا ہے۔ یہ شب کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اس لیے شب کا جو مطلب ہے یہ ایمانی طور پر، روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان جب پختہ ارادہ کرتا ہے واپس لوٹنے کا تو وہ گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کے خدا کے رحم اور اس کی محبت کی طرف جو ہے واپس لوٹتا ہے۔ عزیزو، مصرف بیٹے کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ ایک خاص تبدیلی تھی، واپس لوٹنے کی تبدیلی، اور وہ کیا ہے کہ اس میں 5 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انگلش لیٹر آر 5 طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آر 5 طرح سے اس کی زندگی میں کیسے کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے ریئلائزیشن، اپنے گناہ کا شعور حاصل کرنا یا اس کا ادراک ہونا، کہ اس نے ریئلائز کر لیا، محسوس کر لیا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، تب وہ ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو کتنا کھانا ملتا ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ تو وہ ہوش میں آ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اپنے باپ کی نظر میں۔ یہ وہ لمحہ تھا اس کی زندگی میں تبدیلی آنے کا، ریئلائزیشن۔ پہلا آر ریئلائزیشن، اپنی غلطی کا احساس ہونا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں نے تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آر کیا ہے؟ ریپینٹنس، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ یا پشیمان ہونا۔ تو ریپینٹنس کرنا، اس نے اپنے گناہ سے پشیمانی کی اور اس نے کہا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور اس نے کہا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف محسوس کرنا نہیں بلکہ گناہ کو چھوڑ کے عملی طور پر خدا کے پاس واپس جانا ہے۔ اس لیے عزیزو، خدا کے کلام میں یوں بیان کیا گیا ہے، سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرو تو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، پشیمانی کی اور واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ تیسرا آر کیا ہے؟ وہ ہے ریٹرن، یعنی کہ گناہ سے نکل کر واپس عملی طور پر آنا۔ اور مصرف بیٹے نے توبہ کر کے، پشیمانی کر کے پہلا عملی طور پر قدم یہ اٹھایا کہ وہ اپنے باپ کے پاس
واپس جاتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو اس نے جا کر اقرار کیا کہ اے باپ، میں نے تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ تو اس کے باپ نے اسے خوشی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اسے قبول کیا، شفقت کا اظہار کیا، رحمت کا اظہار کیا اور اس سے پیار کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس لیے یسوع بھی یہ فرماتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ چوتھا آر کیا ہے؟ ریکنسیلیشن، یعنی کہ باپ کے ساتھ صلح کرنی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو دونوں کی زندگی میں خوشی اور شادمانی لے کے آیا کہ باپ کے اندر بھی وہ تڑپ تھی کہ اپنے بیٹے کو وہ گلے سے لگانا چاہتا ہے، اور بیٹا جب اس کے پاس آتا ہے تو باپ اسے گلے سے لگاتا ہے۔ جب بیٹا اس کے باہوں میں آتا ہے تو یہ وہ موقع تھا کہ یہ صلح اور سلامتی کا وقت تھا۔ باپ نے دیکھ لیا، ترس کھایا اور دوڑ کر اسے گلے سے لگا کر اسے بوسہ دیا۔ باپ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، باپ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس لیے عزیزو، یہ ہمیں یاد لاتا ہے کہ خدا کی محبت جو ہے یہ لامحدود محبت ہے، لازوال محبت ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت و راستے میں غنی ہے، اور باپ ہمیشہ گنہگاروں کو پیار کرتا ہے، وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ پانچواں آر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ریجوائس، خوشی اور شادمانی۔ اور یہ وہ حقیقی خوشی اور شادمانی ہے کہ جب باپ اور بیٹا گلے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ حقیقی خوشی اور شادمانی ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو معاف کیا اور بیٹے نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگی، تو یہ ان کے لیے خوشی اور شادمانی کا موقع تھا۔ اس لیے باپ نے بے ساختہ یہ الفاظ کہے کہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا پھر زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا پھر مل گیا ہے۔ اس لیے وہ خوشی منانے لگے۔ باپ نے بہت بڑی ضیافت کی اور اس کو پوشاک پہنائی، انگوٹھی پہنائی، کپڑے پہنائے اور اس کو اچھا جوتا بھی پہنایا اور اسے قبول کر لیا۔ عزیزو، آج ہم غور کریں کہ جب کوئی بھی انسان زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی اس کی خوشی اور شادمانی کرتے ہیں۔ اور عزیزو، یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے گناہ کا ہمیشہ اقرار کریں، دنیاوی شان و شوکت پر، دنیاوی جائیداد پر، دنیاوی شان و شوکت پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ ہمیں ہمیشہ کی خوشی اور شادمانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے روزوں کے اس پاک موسم میں ہمیں یہ خاص دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، پشیمانی کر کے خدا کی طرف واپس لوٹیں۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب یہ نجات کا دن ہے، اب یہ ملاقات کا دن ہے، اب خدا سے میل ملاپ کرنے کا دن ہے۔ اور روزوں کے ایام ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ ہم خدا کی لازوال محبت کا تجربہ کر سکیں۔ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پیغام ہمارے لیے نئی زندگی لے کے آتا ہے، خدا کے رحم کا تجربہ کرنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ خدا کی محبت جو ہے یہ بے پناہ محبت ہے، اور محبت میں وہ ہم سب کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ عزیزو، مصطفی بیٹے کی یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے دنیاوی چیزوں پر نہیں بلکہ خدا پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً خدا سے ہم برکت حاصل کریں گے، خدا سے رحم حاصل کریں گے۔ اس لیے جامع کی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، ہر چیز جو ہے یہ سائے کی مانند ہے۔ اور انجیل مقدس میں ذکر ملتا ہے اس انسان کا جو اپنے لیے اناج پیدا کرتا ہے اور سوچتا ہے اپنے ذہن میں کہ اب میں کیا کروں کہ اتنا اناج، اتنا مال میں کہاں پر رکھوں، اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے کمروں کو، اپنے کوٹھوں کو ڈھا کے بڑا کر دوں گا اور سارا اناج وہاں جمع کروں گا، اور پھر اپنی جان سے کہوں گا کہ اے میری جان، کھا پی اور عیش کر، بہت سالوں کے لیے تیرے پاس بہت سا مال جمع ہے۔ لیکن اسی رات اسے خدا کا پیغام کیا ملتا ہے کہ اے نادان شخص، آج ہی تیری جان تو اس سے طلب کر لی جائے گی۔ تو عزیز و مصطفی بیٹے کی تمثیل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اس نے اپنی جائیداد کو پر بھروسہ کیا، اس نے اپنے اندر اپنی خود غرضانہ ذات پر عمل کیا، اپنے آپ کو قادر مطلق سمجھنا شروع کر دیا، جو اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنی۔ اس لیے عزیزو، آج ہم غور کریں کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم حقیقی خوشی اور شادمانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں
خدا پر کامل ایمان بھروسہ رکھنا ہے، اس پر ایمان لے کے آنا ہے۔ شیطان کو دیکھیں، یسوع مسیح کو آزمایا تو دنیاوی چیزوں کے ساتھ آزمایا، اور وہ کیا تھیں کہ روٹی، طاقت اور جلال۔ یہ دنیاوی چیزیں وہ یسوع کو دیکھ کے اسے حقیقی خوشی اور شادمانی دینا چاہتا تھا، وہ جو عارضی ہے، جو مستقل نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح نے کلام کا جواب کلام کے ساتھ دے کر حقیقی خوشی اور شادمانی کا راز یہ بتایا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو مت آزما، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا ہے، اور خدا جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے، خدا محبت کرنے والا ہے۔ اور یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمارا رہنما ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم حقیقی خوشی اور شادمانی چاہتے ہیں تو یہ معافی میں ہے، رحم میں ہے، خدا کے ساتھ ملاقات کرنے میں ہے۔ جیسے مصرف بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کر کے حقیقی خوشی اور شادمانی حاصل کرتا ہے، آج ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ میل کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے اس سے حقیقی خوشی اور شادمانی حاصل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔